کشیدہ، 4 رینجرز اہلکاروں کی شہادت اور اس کے ساتھ ساتھ بشرا بی بی نے پی ٹی آئی کو لگتا ہے ٹیک اوور کر لیا۔ وہ اس وجہ سے آپ کو تفصیل بتاتا ہوں کہ بشرا بی بی نے ٹیک اوور کیوں کیا ہے۔ علی امین گنڈا پور صاحب پہلے پیچھے رک گئے تھے، لیکن اب وہ بھی بشرا بی بی کے ہمراہ اس قافلے کی قیادت کر رہے ہیں جو ریڈ زون کے اندر داخل ہو چکی ہے۔ حالات کشیدہ ہے، فوج طلبی کا نوٹیفیکیشن بھی جاری اور فوج نے بھی اپنی پوزیشن سنبھال لی ہے۔ اسلام آباد کے اندر حالات کشیدہ ہیں، اسلام آباد کے اندر کیا ہو رہا ہے اس وقت آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور بشرا بی بی کے حوالے سے بھی آپ کے سامنے کچھ چیزیں رکھتا ہوں۔ بات کرتے ہیں آج جو اسلام آباد کے اندر صورتحال ہے اس پہ ساری صورتحال آپ کو آگاہ کرتا ہوں۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں جوت نیوز اور میں ہوں ایم ایل آرک ڈیلی ایشوز کے ساتھ۔ ناظرین، اسلام آباد کے اندر حالات انتہائی کشیدہ اور خطرناک مراحل میں داخل ہو چکے ہیں، کیونکہ تحریک انصاف کے ساتھ کل سے لے کر جو مذاکرات چل رہے تھے ان مذاکراتوں کے اندر ایک پہل کا آغاز ہوا، پھر پہل ہوئی، پہل کے بعد ایک نتیجہ خیز یعنی مراحل میں وہ چیز داخل ہو گئی تھی، لیکن اچانک سے اس بات سے مکر کر بشرا بی بی نے آخر یہ اسٹینڈ کیوں لیا؟ کیونکہ بانی پی ٹی آئی نے جو مذاکراتی ٹیم تھی ان کو ایک ویڈیو پیغام بھی ریکارڈ کروایا تاکہ کارکنان کو تسلی ہو اور کارکنان کو یقین دہانی کرائی جا سکے کہ عمران خان صاحب نے اس بات پہ اتفاق کیا ہے، گورنمنٹ کے اس اقدام کی عمران خان صاحب نے اجازت دی ہے کہ جہاں پر وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو یعنی اسلام آباد سے پہلے روکا جائے تو ڈی چوک نہ جایا جائے، تو اس کی وجہ سے عمران خان صاحب نے ایک ویڈیو بیان بھی ریکارڈ کروایا، وہ اس مذاکرات کا حصہ تھا۔ لیکن اچانک کیا ہوا کہ بشرا بی بی صاحبہ نے عمران خان صاحب کی بات سے انکار کر کے انہوں نے منمانی کرتے ہوئے، مجھے تو لگ رہا ہے جیسا کہ میں نے اپنے انٹرو میں بھی کہا کہ بشرا بی بی نے شاید پارٹی کو ٹیک اوور کر لیا ہے، کیونکہ بانی پی ٹی آئی کی بات کو نہ ماننا، بانی پی ٹی آئی کے مذاکراتی اس عمل کو ٹھیس پہنچا کر بشرا بی بی صاحبہ نے جو یہ اقدام اٹھایا ہے، اس سے مزید حالات کشیدہ ہوں گے، خون ریزی بھی ہو سکتی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جیسا کہ فوج کی طلبی کا جو نوٹیفیکیشن بھی جاری کیا گیا ہے تو ملک کے اندر ایک خطرناک قسم کے ایک احکامات بھی جاری ہو سکتے ہیں، جو کہ ہمیشہ تیسری قوت کی خواہش ہوتی ہے کہ حالات اس قسم کے بنائے جائیں یا اس طرح کے بنائے جائیں تاکہ تیسری قوت کو موقع ملے اور تیسری قوت وہ ٹیک اوور کر کے پھر جو جمہوری حکومتیں ہیں ان کو گرا کر وہ اپنا اقدام جو ہے وہ اٹھا سکیں اور پائے تکمیل تک وہ اپنی چیزوں کو لے کر جا سکیں اور اس میں ان کو کامیابی ملتی ہے۔ آج جو اسلام آباد کے اندر جو صورتحال ہے مجھے لگ رہا ہے کہ یہ اسی طرز کی صورتحال ہے۔ اگر تحریک انصاف کے جو بانی چیئرمین ہیں عمران خان صاحب کے ساتھ کچھ معاملات پر حکومتی مذاکراتی ٹیم کے ساتھ جو پی ٹی آئی کی مذاکراتی ٹیم ہے ان میں اگر کوئی چیز طے پا گئی تھی اس سے عمران خان صاحب نے بھی اتفاق کیا تھا، تو بشرا بی بی صاحبہ کو ایسی کیا وجہ نظر آئی یا بشرا بی بی صاحبہ نے ایسا اقدام کیوں اٹھایا جس سے مزید خون ریزی، قتل و غارت اور اسلام آباد کے اندر کرفیو نافذ کرنے والی صورتحال پیدا ہو جائے؟ بانی پی ٹی آئی نے حکومتی تجاویز میں سے ایک پر اتفاق کر لیا، حکومت سے بات چیت جاری رکھنے پر بھی اتفاق کیا۔ گزشتہ روز ملاقات میں بیرسٹر گوہر کو بانی پی ٹی آئی نے ویڈیو میسج بھی ریکارڈ کروایا جو میں نے آپ کو بتایا، لیکن بشرا بی بی بضد ہیں اور بشرا بی بی نے کہا کہ عمران خان صاحب نے مجھے کہا تھا کہ آپ نے ہر حال میں ہر صورت میں ڈی چوک پر پہنچنا ہے، تو وہ اپنی بات پر قائم ہے اور وہ ڈی چوک کی جانب گامزن ہے۔ جیسا کہ میں نے کہا کہ علی امین گنڈا پور صاحب پہلے وہ پیچھے رہ گئے تھے لیکن اب وہ بھی ان کے ہمراہ ہیں، تو جیسا کہ میں نے کہا کہ مجھے لگ رہا ہے کہ بشرا بی بی صاحبہ کے لیے جو پہلے کہا جاتا تھا کہ بشرا بی بی گھریلو عورت ہیں، ان کا سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، لیکن کچھ روز قبل جو بشرا بی بی صاحبہ نے ایک ویڈیو بیان اپنا ریکارڈ کروا کے قوم کے سامنے رکھا تھا جس میں سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کے بارے میں بھی ایک غلط بات کو دہرایا گیا یا ان کے لیے غلط بات جو کی گئی وہ بھی اس ریکارڈ کا حصہ تھی،
اس کے بعد سے لگ رہا ہے کہ بشرا بی بی صاحبہ میں ایک سیاسی عورت بننے کی وہ جو خواہش تھی وہ ابھر کر سامنے آئی، بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ اسی دن سے بشرا بی بی نے ٹھان لی تھی کہ اب بیرسٹر گوہر، علی احمد گنڈاپور یا باقی قیادت کو چھوڑ کر اب میں پی ٹی آئی کی وہ جو ڈورے ہیں میں سنبھالوں گی جب تک بانی پی ٹی آئی جیل کے اندر ہیں۔ ابھی عمران خان صاحب اور بشرا بی بی کے مابین کیا معاملات طے ہوئے ہیں ان پہ تو مجھے علم نہیں، لیکن صورتحال یہی بتا رہی ہے کہ بشرا بی بی صاحبہ نے بانی پی ٹی آئی کو کراس کر کے، یعنی ان کے ساتھ جو بات چیت ہے اس کو کراس کر کے، اپنے ایک آپسی معاملات جو ہوتے ہیں ان کو بھی کراس کر کے ان کے اندر جو خواہش ہے سیاست کرنے کی وہ جاگ اٹھی ہے، جس کا نظارہ ہم آج دیکھ سکتے ہیں کہ وہ قیادت کر رہی ہیں اس قافلے کی، اور وہ ریڈ زون کی جانب گامزن ہیں، وہ ریڈ زون کی جانب بڑھ رہی ہیں۔ اس سے خون ریزی کا خدشہ ہے، جیسا کہ میں نے کہا بانی پی ٹی آئی کو اس چیز کا علم ہی نہیں، ابھی بشرا بی بی آگے بڑھ رہی ہیں اور اس قدم کو پی ٹی آئی والے کیسا دیکھیں گے، کیسے دیکھیں گے، یہ تو آگے مزید پتہ چلے گا، لیکن آج کی جو تازہ صورتحال ہے اس سے یہی نظر آ رہا ہے کہ بشرا بی بی نے پی ٹی آئی کو ٹیک اوور کر لیا۔ بہرحال اب آتے ہیں اس جانب کہ جو 4 رینجر اہلکاروں کی شہادت ہوئی ہے وہ گاڑیوں کے اوپر چڑھنے کی، یعنی گاڑیوں سے وہ کچلے گئے ہیں، جس کی وجہ سے وہ 4 رینجر کے اہلکار وہ شہید ہوئے ہیں۔ اب حکومتی موقف یہ ہے کہ یہ ریاست کے اوپر سیدھا حملہ کیا گیا، یعنی جیسا کہ 9 مئی کے اندر ایک معاملہ کیا گیا وہ اس کو ریاست کے اوپر حملہ تصور کیا جاتا ہے یا تسلیم کیا جاتا ہے، اور آج یہ 4 رینجر کے اہلکاروں کی جو شہادت ہوئی ہے اس کو بھی انتشاری ٹولے کی جانب سے، حکومت کا موقف یہ ہے کہ انتشاری ٹولے کی جانب سے 4 رینجر اہلکاروں کے اوپر گاڑیاں چڑھا کر ان کو کچلا گیا ہے، ان کو شہید کیا گیا ہے، اس کی مذمت کی گئی ہے اور ان کے خلاف سخت ایکشن لینے کی بات چیت چل رہی ہے۔ فیصل کریم کنڈی صاحب کا جو چند منٹ پہلے ایک بیان آیا ہے، انہوں نے آج نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ مظاہرے میں رینجر اہلکاروں کی شہادت کو ریاست پر حملہ قرار دے دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بشرا بی بی اور علی امین صوبے کو وفاق سے لڑا رہے ہیں۔ بشرا بی بی جذباتی تقریریں کر کے پشتو قوم کو استعمال کر رہی ہے، گھریلو خاتون پشتونوں کو تشدد پر اکسا رہی ہے، صوبے میں لوگوں کے سر قلم کیے جا رہے ہیں اور وزیر اعلیٰ وفاق پر چڑھائی میں مصروف ہیں۔ یہ اب وفاق کا جو نمائندہ ہوتا ہے گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی صاحب کا بھی یہ بیان آ گیا۔ اس سے قبل وزیر اعظم پاکستان محمد شہباز شریف صاحب کا بھی یہ بیان آیا تھا کہ انتشاری ٹولہ انقلاب نہیں خون ریزی چاہتا ہے۔ بہرحال بشرا بی بی کے اس اقدام سے تو ظاہر سی بات ہے کہ حکومت بھی خاموش نہیں رہے گی اور حکومت بھی اپنی طاقت کا زور استعمال کرے گی، لیکن جیسا کہ میں نے شروع میں کہا کہ تیسری قوت کو انتظار ہوتا ہے، جیسا کہ میں نے کہا کہ تیسری قوت کو یہی سیاسی جماعتیں موقع فراہم کرتی ہیں، تو آج بشرا بی بی نے بانی پی ٹی آئی کے اس احکامات کو ترک کر کے اور پی ٹی آئی کو ٹیک اوور کر کے وہ ریڈ زون میں داخل ہو گئی ہے۔ اب اس کا انجام تو ظاہر سی بات ہے، جیسا کہ میں نے کہا کہ تیسری قوت کو فائدہ ملتا ہے، موقع ملتا ہے، اب اس کا انجام تو بہت برا ہوگا، لیکن اللہ خیر کرے۔ جو حالات ہے وہ انتہائی کشیدہ ہے، مزید جیسے جیسے انفارمیشن آئے گی آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا، لیکن حالات انتہائی خراب ہیں، کشیدہ ہیں اور خون ریزی کا بڑا خدشہ ہے اسلام آباد کے اندر۔ دیکھتے ہیں کیا ہوگا۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ بہت شکریہ۔